رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی کل کہہ دیجئے کل یعمل، ہر کوئی عمل کرتا ہے علی شاکلتہ، اپنے طریقے کے اوپر. فربکم، پس پروردگار تمہارا، عالم بمن ہوا اہدی سبیلا، وہ خوب جانتا ہے کہ کون زیادہ سیدھے راستے کے اوپر ہے. یہ آیت کریمہ پہلے بھی ہم چونکہ پہلے پڑھ چکے ہیں، رویین میں بھی جا چکی ہوئی ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ ہر شخص کی نیت کو دیکھا جاتا ہے یہاں پہ، اپنے طریقے پہ عمل کرنا کہ اس کی نیت کیا ہے. کوئی کام کسی طریقے سے کرتا ہے، کوئی کام کسی طریقے سے کرتا تھا. جیسے میں نے مثال دی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ رات کو نکلے تو دیکھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں اور بڑے دھیمے آواز میں فرما رہے ہیں. اور جب دیکھا آگے جا کے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اونچی آواز میں پڑھ رہے تھے. تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا جس کو میں سنا رہا ہوں وہ کون سا بہرا ہے؟ تو میں تو جس کے لیے سنا رہا ہوں وہ سن رہا ہے، وہ تو دل کے حال بھی جانتا ہے. آپ نے یہی بات جا کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تو جو ہے وہ شیطان کو بھگانے کے لیے اونچی آواز میں پڑھتا ہوں اور ساتھ میں دوسرے لوگوں کو جو ہے ترغیب دلانے کے لیے پڑھتا ہوں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کون کتنا جو ہے وہ کس طرح عمل کرتا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں عن الروح، روح کے بارے میں. وہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. کل کہہ دیجئے قل الروح من امر ربی، کہہ دیجئے کہ یہ میرے رب کا، میرے پروردگار کا حکم ہے. وما آتیتم من العلم الا قلیلا، اور نہیں تم علم دیے گئے مگر بہت تھوڑا ہی. اس کے بارے میں دو روایات آتی ہیں اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں. ایک عبداللہ بن مسعود سے آتی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ آپ مدینہ میں کھیتوں میں جا رہے تھے تو آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی. تو راستے میں یہودیوں نے جو ہے وہ کانا پھوسی کرنی شروع کر دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کے کہ کیوں نہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کر لیا جائے. کسی نے کہا کر لیں، کسی نے کہا نہیں کر لیں. اور پھر وہ بالآخر آئے اور آ کے انہوں نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا روح کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاٹھی کے اوپر ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے اور فرماتے ہیں ابن مسعود کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں سمجھ گیا کہ اس وقت وحی اترنے کی کیفیت ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی. ایک روایت یہ ہے. لیکن اگر ہم اس سورہ مبارکہ کا سیاق و سباق دیکھیں تو یہ سورہ مبارکہ مکی ہے. اور یہاں پہ جو ہے وہ مشرکین مکہ نے جب تنگ آ گئے تھے، جب انہوں نے جو ہے وہ زچ ہو گیا کہ ہم کسی طرح بھی جو ہے وہ کوئی نہ الزام لگا سکے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین کی تبلیغ سے روک سکے، تو انہوں نے یہودیوں کے پاس ایک وفد بھیجا کہ کچھ ایسا پوچھا جاؤ. اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ ان کے پاس توریت ہے اور توریت کا علم ان کے پاس ہے تو یہ نبیوں کے بارے میں جانتے ہیں. جو مشرکین مکہ ہے ان کا تو نبیوں سے کوئی واسطہ ہی نہیں پڑا تھا، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور اس بات کو جو ہے وہ صدیاں گزر چکی ہوئی تھیں. تو ان کو کچھ انہوں نے بھیجا وفد جا کے، اور جا کے یہودیوں سے پوچھ کے آؤ کہ کیا پوچھیں ہم جس سے ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ چل سکے کہ وہ نبی ہیں کہ نہیں ہیں. تو انہوں نے 3 سوال جو ہے وہ پوچھے تھے. وہ 3 سوال میں جو ہے وہ ایک ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے غار میں پناہ لی تھی، صحابہ کاف کے بارے میں، اور دوسرا جو ہے وہ سوال تھا اس شخص کے بارے میں جو مشرق تک پہنچا اور مغرب تک پہنچا، ذوالقرنین کے بارے میں، اور تیسرا سوال جو ہے وہ اس روح کے بارے میں تھا. اور ساتھ یہودیوں نے یہ بھی جو ہے وہ کہا کہ اگر تو وہ شخص جس کو تم نبی کہتے ہو، اگر تو اس نے تینوں سوالوں کے جواب دے دیے یا اس نے تینوں کے نہ دیے تو وہ نبی نہیں ہے. ہاں اگر 2 کے دے دیے، 1 کے نہ دیا تو تب وہ نبی ہوگا. ان کا علم اس حد تک جو ہے وہ آگے تھا، اور وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس توریت ہے اور ہمارے پاس ہر طرح کا علم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ایک تو جواب دے دیا. وہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، کل کہہ دیجئے اور روح من امر ربی، میرے رب کے حکم سے ہے. اب اس سے پہلے ہم روح کو ڈیفائن کر لیں. میں نے آپ کو شان نزول تو اس کو بتا دیا کہ روح اصل میں کیا ہے. ایک تو روح ہم کہتے ہیں جو روح اندر بدن کا جو ہے نفس کا مجموعہ بن کے بنتی ہے. یا ایھا المطمئنہ نفسی الی ربک راضیۃ المرضیہ. ایک تو روح جس وقت جو ہے وہ انسان کا جسم چھوڑ کے چلی جاتی ہے تب ہم اس کو روح کہتے ہیں. لیکن یہاں پہ اس کا سیاق و سباق اگلی پیچھے آیت کریمہ جو ہیں میں بتا رہی ہیں کہ یہ وہ قسم ہے
جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اتاری۔ ہم کتنی آیت کریمہ جب ہم ڈیٹیل میں اس آیت کریمہ کو پڑھ رہے تھے تو اس میں مینشن تھا کہ یہ اس روح کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جو وہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اترتی ہے۔ مکہ کے مشرکین یہی سوال کیا کرتے تھے، اچھا وہ فرشتہ کیسا ہے، وہ کون ہے جو آپ کے اوپر جو ہے وہ قرآن لے کے آتا ہے اور قرآن اتارتا ہے آپ کے اوپر؟ تو یہ اسی بارے میں جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے۔ تو فرمایا گیا کہ اب وہ جاننا چاہتے تھے کہ فرشتہ دیکھیں ہم بھی کیسے اترتا ہے، کون ہے جو وہی لے کے جو ہے وہ روح لے کے آتا ہے؟ تو فرمایا یہ میرے رب کا حکم ہے، میرے رب کے پروردگار کے حکم سے جو ہے وہ اترتی ہے، میرے پروردگار کا حکم ہے، اور جتنا تمہارے اوپر جو ہے وہ علم دیا گیا ہے تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ اس کے بارے میں آپ حضرت خضر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب کشتی میں سوار ہوئے تو ایک چڑیا آئی اور اس نے کشتی کے تختے کے اوپر بیٹھ کے سمندر میں سے جو ہے وہ اپنی چونچ جو ہے وہ گیلی کی، پانی ایک قطرہ پیا اور اڑ گئی۔ اور پھر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ میرا تمہارا اور جتنا اس دنیا کے پاس علم ہے اس کی حیثیت اتنی ہی ہے جتنی یہ چڑیا جو ہے وہ پانی کا ڈراپ لے کے چلے گی ہے، پانی کا قطرہ لے کے چلے گی ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہی بتا دیا گیا کہ اتنا وما اوتیتم، اور نہیں ہے تمہارا من العلم، علم میں سے الا قلیلا، بہت کم بہت کم۔ اور پھر ساتھ آگے یہ بھی کہہ دیا گیا ولئن، اور البتہ اگر شینا، شینا شاہ کا معنی ہوتا ہے چاہنا، اگر ہم چاہیں لنذهبن بالذی اوحینا الیک، اگر ہم چاہیں تو یہ محو کر دیں تمہارے جو ہم نے تمہاری طرف وحی کی ہے وہ ہم محو کر دیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ قرآن پاک جو ہے مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے ہیں، لیکن خطاب جو ہے وہ عوام الناس سے ہوتا ہے۔ دیکھیے جب کسی کو پیغام دیا جاتا ہے تو ہمیشہ لیڈر کو بلا کے بتا دیا جاتا ہے اور وہ جا کے آگے پیغام جو ہے وہ کنوے کر دیتا ہے کہ کیا ہے۔ تو اللہ کا پیغام جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام ان کو مخاطب کیا جاتا ہے آپ کو، لیکن ہوتا خطاب جو ہے وہ سب کے لیے ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہی بات فرمائی گئی ہے ولئن، اور البتہ اگر شینا، ہم چاہیں لنذهبن، یقیناً ہم محو کر دیں، ہم لے جائیں اوحینا الیک، جو وحی کی ہم نے تمہاری طرف، ثم لا تجد لک بہ علینا وکیلا، پھر تم اس کے اوپر، اس محو کر دینے کے اوپر، اس لے جانے کے اوپر کوئی اور مددگار جو ہے وہ نہ پاؤ گے۔ جیسے قرآن پاک کے بارے میں ہے کہ قرآن پاک کریم قیامت کے قریب جو ہے وہ قرآن پاک اٹھا لیا جائے گا۔ تو لوگوں نے پوچھا کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ چلیں کتابوں میں لکھا ہوا تو مان لیا، جو سینوں میں ہے وہ کیسے مٹھا لیا جائے گا؟ وہ محو ایسے ہو جائے گا جیسے آج کے دور میں جو ہے وہ ہم قرآن کو محو کر بیٹھے ہیں۔ قرآن جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے پاس جو ہے وہ جا کے جو ہے وہ گڑ گڑائے گا اور بتائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے تجھے کیا ہوا؟ کہ اللہ مجھے لوگوں نے پڑھا لیکن مجھ پہ عمل نہیں کیا۔ اور آج کے دیر میں دیکھیے ہم نے قرآن کو کیا حیثیت دی ہے، ہم نے سوائے ثواب کا کام لینے سے اس سے اور کوئی کام نہیں لیا۔ جو راہ ہدایت ہے، جب ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھی راہ دکھا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب، یہ لو یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ جو راہ تو نے مانگی تھی، روز ہم جو ہے وہ اللہ سے ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے صراط مستقیم مانگتے ہیں، اور صراط مستقیم کے بعد اگلی آیت کریمہ دوسری سورہ بقرہ کے شروع میں بتا دیا گیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ہے کتاب جس میں کوئی شک نہیں، یہ ہے وہ۔ اب یہ محو ہونا کیا ہے؟ محو ہونا ایک تو یہ ہے کہ فزیکلی بھول جائیں گے لوگ، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ ہم نے قرآن کو آج دیکھیے، ہم یہ مانتے ہیں کہ قرآن کی برکتیں بہت ہیں، ہم مانتے ہیں کہ فلاں بیماری ہو جائے فلاں آیتوں کا وظیفہ پڑھ لو بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، اگر جو ہے وہ صرف پڑھنے سے ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس پہ عمل کرنے سے کیا برکات ہوں گی؟ کبھی ہم نے اس کا اندازہ لگایا کہ اگر میں اس کو دیکھ کے اس کے اوپر عمل کروں تو پھر اس کی برکات کا لیول جو ہے وہ کیا ہوگا، کتنی فضیلتیں اس کے اوپر جو ہے وہ میرے ہوں گی؟ ابھی تو ہم کہتے ہیں اچھا فلاں بیماری ہو گئی، فلاں اتنی آیتیں اتنی دفعہ پڑھ لو، دم کر لو، پی لو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ دیکھیے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے ہیں کسی قبیلے کے پاس اور وہاں پہ کسی کو کاٹ دیا اور انہوں نے جو ہے وہ دم کیا اور ٹھیک ہو گیا، تو پڑھنے سے یہ ہوتا ہے جب دم کر کے ٹھیک ہو گیا تو پھر جب اس کو عمل کروں گا اپنی زندگی پہ تب اس کی برکات میرے اوپر کتنی ہوں گی۔ ہم نے تو اس راستے کو چھوڑ ہی دیا۔ تو اگر لے جانا چاہیں ہم جو وہی کی ہم نے آپ کی طرف، ثم لا تجد لک بہ علینا وکیلا، مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ نے تجھے یہ راہ نہیں دکھانی تو تیرے دل سے محو کر دیا قرآن اور تم اس راستے پہ نہیں چلو گے تو اللہ کے علاوہ تم کسی اور کو اپنا مددگار بھی نہیں پاؤ گے۔ اللہ جس نفس کو چاہتا ہے، ہر وہ شخص جو اپنے نفس کا پجاری بنتا ہے، اللہ پھر اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے، پھر وہ جانے
اور اس کا نفس جانے، اور وہ نفس اس کو جو ہے وہ جہنم میں گرا کے جو ہے وہ دم لیتا ہے۔ اللہ رحمتن من ربک، مگر یہ رحمت ہے تمہارے پروردگار کی، یہ ہے رحمت پروردگار کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت۔ انا فضلہ کان علیک کبیرہ، اور یہ تیرے رب کا بڑا ہی فضل ہے، بہت بڑا فضل ہے۔ دیکھیے اگر سب سے بڑی رحمت ہمارے اوپر کیا ہے، امت محمدیہ میں پیدا ہو جانا، اس سے بڑھ کے اور ہمیں انعام کیا چاہیے؟ پیدا ہوئے پہلی آواز ہماری کانوں میں کیا دلوائے گی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، پہلا کلمہ کون سا پڑھا ہم نے؟ لا الہ الا اللہ۔ جو لوگ نہیں امت محمدیہ میں پیدا ہوئے، دیکھیے آج کسی سے بات کی جائے قرآن کے اوپر، مذہب کے اوپر، مسلک کے اوپر، لوگ ایک دوسرے کا قتل کر دیتے ہیں، گردنیں اتار دیتے ہیں۔ کجا خدا نہ خواستہ، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اگر ہم جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے کسی ہندو سائی کے گھر میں، اس میں میرا آپ کا تو کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اگر ہم نے کس گھر میں پیدا ہونا، یہ تو اللہ کی رحمتیں ہیں۔ اللہ نے اتنا کرم کیا کہ اس گھر میں پیدا کر دیا جہاں پہلی آواز لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر بھی کانوں میں پڑ گئی، اور بچپن سے پڑھا دیا گیا پہلا کلمہ طیب طیب میں نے پاک لا الہ الا اللہ۔ ہماری یہ اس سے بڑھ کے رحمت کیا ہے؟ اگر یہ رحمت اگر ادھر ہو جاتی تو پھر کیا ہوتا؟ تو یہاں یہ بتایا گیا ہے الا رحمت من ربک، مگر رحمت ہے تیرے پروردگار کی، انا فضلہ کان علیک کبیرہ، بے شک یہ اس کا فضل ہے بہت بڑا تمہارے اوپر، یہ بہت بڑا فضل ہے۔ آج اگر ہم نے بھول گئے، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو قرآن ہمیں چھوڑ دے گا۔ اگر قرآن کو ہم اپنا دوست بنائے رکھیں گے تو قرآن ہمارا دوست رہے گا۔ اگر ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہماری، ہمیں قرآن کی ضرورت ہے۔ ہمیں راستہ تلاش کرنا ہے کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ میں اگر اللہ نے میری تخلیق کی ہے، میری تخلیق کا مقصد کیا ہے، یہ مقصد مجھے قرآن بتاتا ہے کہ کیا مقصد ہے، اور اس مقصد حیات کو کیا میں پاتا ہوں یا نہیں پاتا ہوں۔ اگر پانا ہے تو قرآن کو ساتھی بنانا ہوگا، یا اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل جو ہے وہ ہمارے اوپر ہے۔ کل، اور پھر چونکہ ٹاپک وہی چلا آ رہا تھا، ان لوگوں کا خیال تھا کہ یہ معاذ اللہ یہ قرآن جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے، یا آپ کے اوپر کسی کا سایہ ہے، یا کوئی جو ہے وہ کسی کوئی سکھا جاتا ہے آپ کو، یا کوئی استاد ہے، تو یہ بات کہی گئی، اور یہ چوتھی دفعہ یہاں پہ جو ہے اس چیلنج کو تذکرہ کیا گیا۔ کل، کہہ دیجئے لائن اجتمعت الانس، اور اگر البتہ اگر جمع کر لیں، اجتماع ہو جائے تمام جن و انس و جن، انسانوں اور جن کا، الا ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، کہ وہ لے آئیں اس قرآن کی مانند، لا یاتون بمثلہ، وہ اس کی مانند لے ہی نہیں سکتے۔ دیکھیں اس سے بڑھ کے معجزہ کیوں؟ کتنے بڑے عربی زبان کے جو ہے وہ جو رمز جو ہے وہ ماہر تھے، ان سے جب چیلنج دیا گیا قرآن کے بارے میں، اسی جیسا لے آؤ، 10 سپارے لے آؤ، 10 صورتیں لے آؤ، کتنی دفعہ کہا گیا، اس سے بڑھ کے معجزہ کہ اس طرح کی ایک آیت کریمہ تک جو ہے وہ نہیں بنا سکے۔ تو تم کہتے ہو کہ یہ تو تیرے رب، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے جو ہے وہی اپنے رسول پہ کی ہے۔ تو تمہیں کہا گیا کہ اگر تم لا سکتے ہو، سارے جن و انس اور اتنے ہی اور بھی اکٹھے کر لیں، اور سارے مل کے جو ہے وہ بنا کے لیں، اور چیلنج دیا گیا، اس سے بڑھ کے معجزہ کیا ہوگا کہ اس چیلنج کو جو ہے وہ آج تک کوئی پورا نہیں کر سکا۔ اس وقت تو چھوڑ دیجئے، آج تو سائنس آپ کی آج کہاں پہ ترقی کر گئی۔ آج کوئی ایسا ہو جس نے ایک اس طرح کی جو ہے وہ آیت بنا کے جو ہے وہ دکھائی ہو، ایک لفظ اس طرح کا جو ہے وہ اتار کے دکھایا ہو، الا ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، یہ سارے اکٹھے ہو جائیں اس معنی کو، ایک اس جیسا اور لیں، لا یاتون بمثلہ، وہ نہیں لا سکتے اس جیسا، لو کانا وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، چاہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل بھی جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ پشت سے پشت لگا کے کھڑے بھی ہو جائیں، جو مرضی کر لیں، وہ اس قرآن کی ماد نہیں لا سکتے۔ تو جو محمد کہتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہے وہ روح جو اس کے اوپر اترتی ہے، جب چاہے وہ اس کو جو ہے وہ مٹا بھی سکتا ہے، لیکن یہ پروردگار کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے۔ تم سارے جن و انس مل جاؤ اور بھی لے آؤ، تب بھی اس کی مانند جو ہے وہ نہیں لا سکتے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، بے شک بلا شبہ تحقیق، صرفنا کا معنی ہوتا ہے بار بار بیان کرنا، تفصیل وار بیان کرنا۔ ہم میں سے اکثر کسی جو ہمارا سو کال دانشور طبقہ ہے، وہ کہتا ہے یہ کیا بات ہے، ایک ہی چیز بار بار جو ہے وہ ریپیٹ کی گئی ہے۔ اللہ کے بندوں، اگر ایک چیز جو ہے وہ بار بار ریپیٹ کیوں کی جاتی ہے؟ اس کا کنسیپٹ صرف یہ ہے، ایک چیز اگر سمجھ نہیں آئی تو دوسرے طریقے سے سمجھا دی جائے، دوسرے سے نہیں آئی تیسرے سے سمجھا دی جائے، چوتھے سے سمجھا دی جائے، کسی نہ کسی طرح تو ہمارے پلے پڑ جائے۔ اگر تمہارے وہ پلے نہیں پڑی ایک دفعہ سے، تو 10 دفعہ سمجھانے سے پلے نہیں پڑی، تو ایک دفعہ سمجھانے سے کیا پلے پڑ جاتی۔ اور بلا شبہ تحقیق
بار بار بیان کیا للناس لوگوں کے لیے فی حاضل قرآن من کل مثل ہر مثال کو بار بار مختلف طریقوں سے سمجھایا گیا تمہیں فابا اکثر الناس الا کفورا انسان نہ شکری سے باز ہی نہیں آتا انسان اس کا انکاری ہی رہتا ہے کتنی دفعہ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کا قصہ سنایا گیا کتنی دفعہ جو ہے وہ ہمیں آدم علیہ السلام اور شیطان کی جنگ کے بارے میں بتایا گیا کتنی دفعہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم اتر جاؤ نیچے اتر جاؤ اور پھر جس کے پاس میری ہدایت آئے گی جس نے ہدایت پا لی اس راہ پہ چل پڑا اس کے لیے کامیابیاں ہوں گی وہ جنت میں آ جائے گا جس نے اس ہدایت کو ٹھکرا دیا وہ جہنمی ہو جائے گا یہ کتنی دفعہ قصہ ہمیں بتایا گیا اس کے بعد ہم 10 دفعہ سمجھانے کے بعد ہمیں مثالیں دے کے بتانے کے بعد پھر بھی ہم اس راہ پہ نہیں چلتے تو یہی کہا گیا یہاں پہ فابا اکثر الناس الا کفورا بس انکاری ہے اکثریت لوگوں کی وہ نہ شکرے پن سے باز ہی نہیں آتے وہ انکار کرنے سے ہم دیکھ لیجئے اپنی زندگیوں میں جھانک کے دیکھ لیجئے ہم کتنے قرآن پہ چلتے ہیں ہماری زندگیوں میں کتنا قرآن ہے ہم نے بھی اصال ثواب حصول ثواب کا کام لے رکھا ہے جہاں پہ بھی جو ہے وہ ہمارے مذہب جو ہے یا قرآن ہمارا جو ہے وہ ہمارے پرسنل بینیفٹ کی راہ میں آتا ہے میں مذہب کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھتا ہوں گزر جاتا ہوں کہتا ہوں یہ تو دوسروں کے لیے میرے لیے نہیں ہے اکثر انسان جو ہے وہ ناشکرے ہیں اس قرآن کو پڑھتے ہیں پڑھ کے عمل نہیں کرتے عمل کرنے کی باری دوسروں کے لیے تو ہم بڑے جو ہے وہ مفتی عالم اور مولوی صاحب بنے ہوتے ہیں لیکن جب باری اپنی ذات کی آتی ہے اٹھاتے ہیں سائڈ پہ رکھتے ہیں اور اپنا کام کر گزرتے ہیں اس دنیا کے بدلے آخرت کے بدلے میں اپنی دنیا جو ہے وہ خریدتے ہیں اور اپنی آخرت کو بیچ دیتے ہیں اور جس نے آخرت بیچ دی اپنی اس کے ہاتھ کچھ نہیں رہ گیا یہ دنیا تو جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ ایک پانی کا بلبلہ ہے یہ کسی بھی لمحے جو ہے وہ ہو سکتا ہے جیسے سائنس کہتی ہے کہ سانس نکلنے میں کتنے 20 سیکنڈ لگتے ہیں کچھ ٹائم لگتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہماری ملکیت کیا ہے وہ 20 سیکنڈ ہے جس میں سانس نکلنا ہے اور اس وقت کی بھی توبہ قبول نہیں ہے اگلا سانس لینا ہے کہ نہیں لینا یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہاں نکلنا ضرور ہے وہ سانس نکلنا ہے لیکن اس سانس میں جس وقت وہ ہوگی اس وقت جو ہے وہ پھر توبہ قبول بھی نہیں ہوگی توبہ کی مہلت وقت کب تک ہے جب تک موت کا گھرگھرا شروع نہیں ہو جاتا اس دیکھیے کتنی بڑی رحمت ہے اس باری تعالیٰ کی اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے اللہ مہلت گناہ کے ہونے کے بعد مہلت کیوں دیتا ہے اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ میری طرف پلٹتا ہے یا بندہ ناشکرا ہو جاتا ہے اللہ کی مہلت دیے جانا ہی اس کا احسان عظیم ہے وقالو اب اتنی ساری باتوں کے باوجود اس قرآن کے بارے میں بتانے کے باوجود مشرکین مکہ پھر نہیں مان رہے ابھی بھی ان کے جو ہے وہ دیکھیے جس شخص نے جو ہے وہ ماں ماننا ہو اس کے سامنے 10 طرح کی تعویلات 10 طرح کی جو ہے وہ ثبوت رکھ دیا جائے وہ تب بھی نہیں مانے گا اب نہ ماننے کی ریزن کیا تھی نہ ماننے کی ریزن تھی وہ اپنے آباء و اجداد کے جو ہے وہ مذہب پہ چلتے آ رہے تھے ان آباء و اجداد کا مذہب کیا تھا بت پرستی شرک کرنا اب وہی ہم بھی جو ہے وہ آج ہمارے سامنے بھی قرآن حقیقت بیان کرتا ہے ہم اپنے گھروں میں گھریلو رسومات میں دیکھ لیجئے بیاہ شادی پہ مرگ پہ کسی فوتیدگی پہ اس وقت جو ہے وہ ہم کہتے ہیں نہیں میرے پیو دادا جو کہہ گئے تھے ہم نے وہ کرنا ہے جو قرآن اور سنت ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں تو وہ بھی اسی لیے نہیں مانتے تھے کہ آج اگر ہم نے جو ہے وہ محمد کی بات مان لی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پھر ہمیں جو ہے وہ ان ساری چیزوں کی نفی کرنی پڑے گی جو ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے تھے اس کا مطلب کیا ہوگا مطلب یہ ہوگا کہ پھر ہم محمد کو عقلمند سمجھتے ہیں محمد کو سچا سمجھتے ہیں اور جو ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے تھے وہ غلط کرتے تھے دیکھیے صحابہ کرام کی زندگیوں میں جو ہے وہ کتنی بڑی بات ہے جب بھی بات کرتے کہتے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان یہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان کا مطلب کیا تھا کہ اللہ کے یہ نہیں تھا کہ پکڑ کے چھری سے ذبح کر دینا ہے اس کا مطلب کہ یا رسول اللہ میں دین حق کی بات میں آپ کی بات کو جو ہے وہ فوقیت دوں گا ماں باپ کی فوقیت نہیں دوں گا تو ماں باپ کا احترام میں ضرور کروں گا لیکن شریعت کے معاملے پہ دین کے معاملے کے اوپر میں اگر کسی بات پہ عمل کروں گا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پہ عمل کروں گا اطیع اللہ اطیع رسول کا معنی یہی ہے کہ اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت اگر ہم اللہ کی اطاعت کریں رسول کی اطاعت چھوڑ دیں تو ایمان مکمل نہیں ہے اگر ہم رسول کی اطاعت پکڑ لیں اللہ کا فرمان چھوڑ دیں تب بھی مکمل نہیں ہے دین تو ہمارا ہے ہی 3 چیزوں کا مجموعہ توحید ہے رسالت ہے اور آخرت ہے اور آخرت جب مجھے پتا ہوگا کہ ہاں کل کو میں نے آنسریبل ہونا ہے میں نے جو ہے وہ جواب دینا ہے تو میں آج اپنے سارے کام سیدھے کر کے چلوں گا دنیاوی باتوں کے آفس کے اکاؤنٹ کو خوش کرنے کے لیے میں سارا سال اپنا جو ہے وہ تیگ دیتا ہوں وہاں پہ میں ہمیشہ صرف اس لیے کہ سال کے اوپر میری انکریمنٹ میرا بونس جو ہے وہ اچھا مل جائے تو جس نے جو ہے وہ ابدی زندگیوں کے وعدے کیے ہوئے ہیں جس نے جنتوں کے وعدے کیے ہوئے ہیں اور بار بار فرمایا گیا خالدین فیہا ہمیشہ ہمیش رہنا وہاں پہ اس اکاؤنٹیبلٹی کی اس کی پرواہ ہی نہیں ہے وقالو اور وہ کہتے تھے لن نؤمن ہم نہیں ایمان لاتے لکا آپ پر
حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، اس وقت تک جب تک تو ہمارے سامنے اس زمین میں ایک چشمہ نہ جاری کر دے۔ اب دیکھیے آج بھی یہی کہ جس کو صالح بزرگ کوئی اگر ہے تو ہم اس کو نہیں مانتے جب تک وہ کرامت نہ دکھائے جی۔ اور جتنے آج کل کرامت دکھانے والے ہیں کہہ کے کرامت دانے سارے فراڈ ہوتے ہیں۔ کوئی ایک یہ کرامت یہ معجزہ جو ہے وہ کسی کے ہاتھ کی بس کی بات نہیں ہوتی، یہ اللہ کی دین ہوتی ہے، جس کو چاہے وہ دے دے۔ لیکن ہمارے ہاں تو چلتی ہی بات اس سے کہ اچھا یہ بابا نے فلاں معجزہ دکھا دیا اور بابا چاہے جب چاہے یہ کر دے۔ دیکھیے یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کی جو ہے وہ صفات کو چیلنج کر رہے ہیں اور اس شخص کو جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی انہوں نے یہی کہا، انہوں نے کہا کہ اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک یہاں پہ چشمہ جاری ہو جائے۔ اب دیکھیے چشمہ جاری ہو جائے، یہی بات پہلی آیت کریمہ میں بھی ہم نے پڑھی۔ اللہ کے لیے یہ نشانیاں بھیجنا، یہ معجزے بھیجنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ان کے بڑے جب ان چیزوں کو جو ہے وہ جھٹلاتے رہے ہیں تو ابھی بھی تم اپنے بڑوں کے نقشے قدم پہ چل رہے تو تم بھی جھٹلا دو گے۔ اور پھر فرما دیا گیا کہ اگر انہوں نے جو ہے وہ یہ کہتے ہیں صفا پہاڑ سونے کا ہو جائے، ہو جاتا ہے، لیکن ایمان نہ لائے تو وہ عذاب آئے گا جو اس سے پہلے کسی قوم پہ نہیں آیا۔ تو پہلی بات انہوں نے کیا کہی، وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، جب تک کہ تو یہاں پہ چشمے جاری نہ کر دے ہمارے لیے۔ اچھا اگر ہمارے لیے چشمہ جاری نہیں کر سکتے، وَتَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتَفَجَّرَ الْأَنْهَارُ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا، نہیں تو پھر اپنے لیے ایک باغ ہی مانگ لے اللہ سے۔ یہ کیا بھوکا مر رہا ہے، تیرے پاس روٹی کھانے کو نہیں ہے، ایک یتیم بچہ ایک اونٹنی جو ہے وہ ساری وراثت لے کے آ گیا، اور وہ کہتے تھے کہ اگر یہ نبی بننا ہے تو کسی بڑے قبیلے میں سے بنے۔ اچھا اگر تو ہمارے کہتا ہے، ہمیں جو ہے وہ روم و فارس کی خوشخبریاں سناتا ہے، تو پھر اپنے لیے اپنا گھر تو ٹھیک کر لے۔ یہ تھے ان کے سوال کہ اپنے لیے ایک بنا لے باغ، وہ باغ بنا لے جس میں جو ہے وہ انگور کے اور کھجور کے باغات ہوں اور اس میں جو ہے وہ نہریں بہتی ہوں۔ اچھا نہیں ہوتا یہ بھی، او تسقط السماء کما زعمت علینا کسافا او تأتی بال، یہاں تک کر لے، او تسقط، یا پھر یہ کہ جو کہتا ہے نا بار بار کہ آسمان گر پڑے گا، وہ گرا دے آسمان ہمارے اوپر، وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دے۔ جس عذاب کی تو ہمیں جو ہے وہ بات کرتا ہے کہ اگر اللہ کے احکامات پہ نہ چلو گے تو تمہارے اوپر یہ عذاب آ جائے گا، تو اچھا وہ عذاب ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دو۔ اگر یہ بھی نہیں ہوتا، او تأتی باللہ، یا یہ کہ پھر لاؤ اللہ کو، وہ ملائکتہ، اور رشتوں کو اور فرشتوں کو، قبیلہ میرے ہمارے سامنے مد مقابل لاؤ، وہ آئیں آگے گواہی دیں کہ ہاں، رسول اللہ فرمائیں کہ ہاں میں نے محمد کو نبی بنا کے بھیجا ہے، فرشتے گواہی دیں کہ ہاں یہ اللہ کی بات ہے، تب ہم مانیں گے۔ اس حد تک وہ گر گئے تھے وہ لوگ۔ اور پھر کہتے ہیں اگر یہ بھی نہیں ہے، اور یکون لک بیت من زخرف، یا تیرا گھر ہی سونے کا ہو جائے، سانوں ہی پتہ لگے کہ تو نبی ہے گا۔ ان کے خیال میں یہ نبی ہونا جو ہے بشر ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ کہتے ہیں نبی کے لیے تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتوں کی ایک جماعت ہو، ہٹو بچوں کے نعرے ہو، کوئی پروٹوکول ہو، پتہ چلے کہ نبی ہے۔ یہ کیا بات ہے، غریب کٹیا میں رہتا ہے اور کہتا ہے میں اللہ کی جو ہے وہ میرے اوپر اترتی ہے، اپنا گھر سونے کا بنا لا پہلے، نہیں ہو سکتا۔ او ترکا من فی السماء، یا چڑھ آسمان کے اوپر اور چڑھ کے جو ہے وہاں سے کوئی پرچی لے کے آ، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، اور ہم ہرگز نہیں مانیں گے تیرا چڑھنا بھی، اگر تو آسمان پہ بھی چڑھ جائیں تب بھی نہیں مانیں گے جب تک کہ تو وہاں سے کیا ہے کہ لا ہمارے لیے اوپر سے کتاب، ایک چٹھی لا جو ہمیں مخاطب کر رہی ہو، جس میں لکھا ہو ہاں محمد اللہ کے نبی ہیں، تب ہم مانیں گے، لیکن ہم آپ کا چڑھنا بھی نہیں مانیں گے۔ اب ان سارے سوالوں کے جواب میں ایک بات فرما دی گئی، کل کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، سبحان ربی، میرا پروردگار پاک ہے ان سے، ان ساری چیزوں سے۔ یہ جو تم کہتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک مشکل نہیں ہے، لیکن میرا اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں پہ کسی پہ دھیان نہیں دیتا۔ ساری کی ساری کائنات اگر جو ہے وہ مومن ہو جائے اس کو تب کچھ فرق نہیں پڑتا، ساری کی ساری کائنات اس کی انکاری ہو جائے اس کو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کل سبحان ربی، ان ساری باتوں کے جواب میں کتنا مختصر پیارا سا جواب دے دیا گیا، کہہ دیجئے میرا تو پروردگار پاک ہے ان تمام چیزوں سے۔ حل کنت الا بشر رسولا، میں تو ایک اللہ کا بندہ اور رسول ہوں۔ میں نے کب خدائی کا دعویٰ کیا ہے؟ میں نے کب جو ہے وہ تمہیں کہا کہ میں یہ معجزے لا سکتا ہوں؟ اگر تم نے پرکھنا ہے تو میری صداقت کو پرکھ لو۔ میں 40 سال تمہارے درمیان رہا ہوں، تب تک فیورٹ پرسنالٹی تھا، مانتے میرے پاس لکھواتے تھے، فیصلے مجھ سے کرواتے تھے، مجھے جو ہے وہ سمجھا جاتا تھا سب کا سربراہ۔ آج اللہ کا پیغام دے دو تم میرے مخالف ہو گئے اور مجھے کہتے ہو کہ یہ کر کے دکھا۔ تو بھائیو میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، اس کا بھیجا ہوا ہوں، اس سے بڑھ کے اور کچھ نہیں ہوں۔ تو اتنی سی بات کہہ کے یہ ٹاپک جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ جواب دے دیا گیا۔ انشاءاللہ اسی سلسلے کو ہم کل آگے بڑھائیں گے۔ کل کہہ دیجئے سبحان ربی، پاک ہے میرا پروردگار
ان تمام چیزوں سے جو تم جو ہے وہ کہہ رہے ہو. حل کنت الا بشرا رسولا, نہیں ہوں میں مگر ایک بشر اور رسول. اب دیکھیں یہ دو الفاظ ہیں, بشر اور رسول. ان دونوں کو ہم غور کر لیں. بشر کہتے ہیں بندے کو, رسول کہتے ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے کو, اللہ کے پیغمبر کو جو اللہ کا پیغام لے کے آنے والا ہو. اب ان لوگوں نے تو کیا کیا, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بننے سے انکار کر دیا. جس نے رسول ماننے سے انکار کر دیا تو وہ تو کفر کا کلم کفر میں چلا گیا. وہ تو وہ ہو گیا جس کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا کہ اس نے جو ہے اللہ کی بات نہیں, اللہ کے رسول کو مانا ہی نہیں. جب آپ نے مانا ہی نہیں, چاہے جتنا مرضی رب رب کہتے رہیں, اس کے بھیجے ہوئے رسول کو مانا نہیں, تو تمہارا ایمان تو مکمل نہیں ہوا. تو وہ انکاری ہوئے اور اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے. اور دوسرے ایسے تھے جنہوں نے اللہ کا رسول تو مان لیا لیکن اس کی بشریت سے جو ہے وہ انکاری ہو گیا کہ یہ بشر ہے. دیکھیے جب یہ بشریت سے انکاری ہوئے تبھی جو ہے وہ کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے, عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. تبھی کہا کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. تبھی کہا کہ اللہ جو ہے وہ ان میں حلول کر گیا ہے. تبھی کہا کہ یہ 3 میں سے 13 ہیں. تو یہ دیکھیے اگر ہم کسی کی نبی کی بشریت سے انکار, یہ وہ راستہ ہے جو گمراہی کا راستہ ہے. جس راستے پہ چل کے انسان گمراہ ہو جاتا ہے. اس اللہ کا رسول ہے, وہ خود کہہ رہے آنا بشر مثلکم, میں تمہارے جیسا ہی ایک انسان ہوں, سوائے اس کے کہ میرے اوپر اللہ کی وحی آتی ہے. اور یہ وحی آنا یہ اللہ جس کو منتخب کرتا ہے اپنے بندوں میں سے, اسی پہ جو ہے وہ آتی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے درجات دیے, مقام محمود کا وعدہ فرمایا آپ سے, تو اب اس کے اگر ہم ان کو اس مقام سے بڑھ کے اللہ کے برابر کھڑا کر دیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ان کی بشریت سے انکار کر رہے ہیں. ہم نے رسول تو مان لیا ان کو, لیکن ہمیں ان کے بشر ہونے کے اوپر شک ہے. تو یہ دونوں یہ بڑا نازک سی ایک ہے کہ اگر ہم رسول بشر مان لیں تو رسول نہیں مانتے, رسول مان لیں تو بشر نہیں مانتے. اسی بات کو اگر ہم سورہ فاتحہ میں دیکھ لیں, علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, وہ لوگ نہ تو وہ جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا, جنہوں نے انکاری کیا محمد کو مانا نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, ان لوگوں جیسا نہ مجھے کر دینا. ولا الضالین, اور نہ گمراہ ہم ان کی تعلیمات نہیں مانے. نمبر 1 تو پھر ہم جو ہے ان کے پیروکار کہلانے کی, امتی کہلانے کی حقدار ہی نہیں. جتنے مرضی نعرے مارتے رہیں, جتنے مرضی ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے رہیں, جتنے مرضی جھنڈے لے کے جو ہے وہ ہم پھرتے رہیں, اگر میں نے محمد کی بات نہیں مانی تو مجھے کیا حق ہے اپنے آپ کو اس کو امتی کہلانے کا. مجھ سے تو پوچھا جائے گا اچھا میں تو یہ کہہ کیا تھا, تو نے کیا تو نہیں, پھر میرا امتی کیسے ہو گیا؟ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے. امتی بننا ہے, اس وفد میں شامل ہونا ہے, اس قبیلے اس جلوس میں شامل ہونا ہے جس کی سربراہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے, تو پھر ہمیں ان کی تعلیمات کو ماننا ہوگا. اگر ہم ان کی تعلیمات کو نہیں مانیں گے اور ہم وہ سب کچھ کریں گے جو پہلی قوموں نے کیا, تو پھر ان قوموں پہ بھی عذاب آیا تو ہمیں بھی کوئی سرخاب کا پر نہیں لگا ہوا. آج اگر ہم جو ہیں وہ ہیں تو کل ہماری بھی داستان ہوگی. داستانوں میں اللہ نے اتنی جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ مثالیں دے دے کے سمجھایا کہ دیکھو نہیں مانتے, جاؤ ذرا نکلو تبوک کی طرف, راستے میں بستیاں آئیں گی تمہارے, وہ کھنڈرات ہیں, تمہیں اپنی آنکھوں سے تم دیکھتے ہو, پوچھنا ان قوموں کا کیا حال ہوا تھا. تو کیا تمہیں ان جیسا ہونا ہے, یا تم نے اللہ اور اس کے رسول کا جو ہے وہ پیروکار ہونا ہے؟ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں, مہلت ہمارے ہاتھ میں. اللہ نے ابھی جو ہے وہ مہلت ہمیں ملی ہوئی ہے. اس سے پہلے کہ یہ مہلت ختم ہو جائے ہمیں اس راستے کو, اس اللہ کی رسی کو پکڑ لینا چاہیے. نہیں پکڑیں گے تو پھر جو ہے وہ ہم بھی مٹ جائیں گے دوسروں کی طرح. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم لے آئے گا جو اس کی زیادہ پسندیدہ ہوگی, جو اس کی راہ پہ چلے گی, پھر اجر کی حقدار بھی وہی قوم ہوگی, ہم نہیں ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, الحمد للہ رب العالمین, الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خیر الراحمین. یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اپنے ماں باپ کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیے.
ان کی زندگی میں ان کی صحت کی، ان کی آسان زندگیوں کی، ان کے نیک اعمال کی، اور جب وہ چلے جائیں تو مغفرت ان کا حق ہے، وہ کہیں وہاں پہ ہاں میں اولاد چھوڑ کے آیا ہوں جو میرے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ ہمیشہ اللہ نے بتا بھی دیا کہ طریقہ کار کیا ہے، کل کہہ دیجئے یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میرے پروردگار ان پہ اس طرح رحم فرمانا جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔